السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کچھ احباب کی خواہش ہوئی کہ جس طرح سے ایک بیان میں نے ابھی حضرت ارطغرل الغازی علیہ رحمہ کے اوپر کیا تھا، یعنی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر، بڑا مختصر بیان تھا وہ، لیکن کچھ احباب نے خواہش ظاہر کی کہ اسی طرح سے وقتاً فوقتاً مجاہدین اسلام جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنی جان کی بازیاں لگا دیں، اپنے سروں کے نذرانے پیش کیے اور شجر اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی، تو ایسے بزرگوں کی تاریخ بھی بیان کی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں حضرت محمد ابن قاسم علیہ رحمہ کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یوں تو اگر حضرت محمد ابن قاسم علیہ رحمہ کے اوپر بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن میں ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلو اور سندھ کی فتح کے حالات اور سندھ پر حملہ کرنے کی وجوہات پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ملک عرب اور ہندوستان کے تعلقات کافی قدیم ہیں، یعنی ہزاروں سالوں سے اہل ہند اور اہل عرب یہ بہترین تعلقات کی زندگی گزارتے چلے آئے ہیں۔ جب اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی سینکڑوں سال پہلے سے اہل عرب کے ہندوستان سے بہترین مراسم تھے سلسلہ تجارت کی بنیاد پر، یعنی اہل عرب یہ تاجر قوم ہے اور تجارت کی غرض سے ہندوستان میں ان کا قدیم زمانے سے آنا جانا ہے۔ جیسا کہ کیرل وغیرہ اور مالابار وغیرہ کا علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر عرب کے لوگ آیا کرتے تھے، اور ہندوستان میں چونکہ مسالے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے مسالے وغیرہ کی تجارت کیا کرتے تھے، اور بڑے پرانے تعلقات تھے۔ جب اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی اس وقت بھی اہل عرب، اب جو کہ ان میں بہت سارے مسلمان بھی تھے، وہ ہندوستان میں آیا کرتے تھے۔ 90 ہجری میں ایک عربوں کا قافلہ جو سمندری راستے سے تجارتی قافلہ تھا گزر کر جا رہا تھا، تو سندھ کے راجہ داہر نے اس قافلے کو پکڑ لیا اور اپنے قید خانے میں انہیں قید کر دیا۔ ان قیدیوں میں بہت سارے مسلمان تھے، اور وہ ابتدائی دور تھا، اس وقت کے مسلمان الحمدللہ، کیونکہ یہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا،
بڑے پرہیزگار نیک متقی ہوا کرتے تھے لوگ. تو انہی قیدیوں میں ایک خاتون تھی جس نے ایک خط حجاج بن یوسف کے نام سے لکھا اور کہا کہ حجاج ہماری مدد کرو، ہمیں ایک ظالم راجا نے قید کر دیا ہے. اس وقت بنو امیہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور ولید بن عبد الملک یہ خلیفہ تھے، اور حجاج ابن یوسف اس وقت عراق کا گورنر تھا. جب یہ خط حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچا تو اس کے اندر اس طرح سے فریاد کی گئی تھی کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی بھی جب وہ خط پڑھتا ہے تو اس کا کلیجہ ہل گیا، اور اس نے ٹھان لی کہ میں سندھ پر یقیناً حملہ کروں گا، اور جن مسلمانوں کو ناحق گرفتار کیا گیا اور قید خانوں کے تہ خانوں میں جنہیں ناحق ظلماً بند کیا گیا، میں ضرور انہیں رہا کراؤں گا. اس نے اس وقت بصرہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مجھے زبردست جنگجو سپہ سالار کی ضرورت ہے. تو بصرہ کے حاکم نے حضرت محمد ابن قاسم کو حجاج بن یوسف کے پاس بھیجا. حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ یہ تابعین میں سے ہیں. 73 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ حجاج بن یوسف کے سگے بھتیجے بھی ہیں، یعنی آپ کے والد قاسم جو ہے تو یہ یوسف کے بیٹے ہیں اور حجاج کے بھائی تھے. انہی کے بیٹے یعنی حضرت قاسم کے بیٹے حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس وقت حضرت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی اور آپ بچپن سے ہی بہت نیک پرہیزگار، صوم و صلات کے پابند ہوئے ہیں اور ماہر جنگجو تھے. جب حجاج عراق کا گورنر ہوا تو اس نے اپنی فوج کی تربیت کے لیے شہر واسط کو قائم کیا. واسط یہ جو شہر ہے یہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں کی ٹریننگ گاہ بھی تھی، باقاعدہ ایک شہر وہاں پہ قائم کیا گیا. واسط میں ہی حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فوجی تربیت حاصل کی. آپ شاہ سوار بھی تھے اور فنون حرب و ضرب میں اس قدر مہارت تامہ آپ کو حاصل تھی کہ جب آپ تلوار اٹھاتے تو تلوار زنی میں آپ کا جواب نہیں تھا. اگر نیزہ اٹھا لے تو نیزہ بازی میں کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا. تیر اندازی میں آپ کا کوئی جواب نہیں تھا. تیز رفتار گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر بھی آپ نشانے پر تیر لگایا کرتے تھے. بہت سارے اوصاف کمالیہ کے آپ مالک تھے اور کئی مرتبہ آپ جنگ میں شریک بھی ہوئے. جب حجاج بن یوسف نے بصرہ کے گورنر کو خط لکھا کہ مجھے ایک سپہ سالار کی ضرورت ہے، تم اسے بھیجو، تو بصرہ کے گورنر نے حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمۃ رضوان کو حجاج کے پاس بھیجا. نو عمر تھے، 17 سال کی عمر تھی آپ کی، اور بڑے بہادر اور دلیر، خوبصورت، بردبار، متحمل مزاج تھے آپ اور کئی خوبیوں کے مالک تھے. حجاج بن یوسف اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. خادم نے اطلاع دی کہ بصرہ کے گورنر کی جانب سے سپہ سالار آیا ہے. حجاج نے کہا بھیج دو. حضرت محمد بن قاسم اندر جب گئے تو حجاج بیٹھا ہوا تھا. جب نظر پڑی تو کہا کہ میں نے سپہ سالار کو طلب کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ میں ہی ہوں. تو حجاج کی طبیعت میں کچھ ناگواری پیدا ہوئی اور کہتا ہے کہ کیا بصرہ میں مردوں کی اور جوانوں کی کمی ہوگی جو ایک بچے کو بھیج دیا؟ تو کہا حضور مجھے ہی بھیجا ہے اور آپ چاہے تو مجھے آزما سکتے ہیں. حجاج بن یوسف نے عراق سے ہندوستان کے سفر کا پورا نقشہ پھیلا دیا اور پورا عراق سے لے کر سندھ تک کس راستے سے جانا ہے، فوجی پورے راستے جو ہے تو اس نے کہ فوج کہاں سے گزرے گی، کیسا گزرے گی، کس طرح سے حملہ کرنا ہے،
اس نے پورا نقشہ بچھا کر جب بات کرنے لگا، ادھر محمد ابن قاسم بیٹھے ہیں، ادھر حجاج بیٹھا ہے۔ اب حجاج اپنی پلاننگ بتا رہا ہے کہ تمہیں 10,000 کا لشکر لے کر جانا ہے، اتنے پیادے ہوں گے، اتنے سوار ہوں گے، اتنے نیزے باز ہوں گے، اتنے تیر انداز ہوں گے، اور تمہیں اس راستے سے ایسا ہو کر جانا ہے۔ تو محمد ابن قاسم نے حجاج کی بات کاٹی اور پھر انہوں نے اپنی پلاننگ رکھی، اور پھر پوری جنگ کی ترتیب کا جو نقشہ اور منظر کھینچا ہے اور راستوں کا تعین کیا ہے کہ ہم اس راستے سے گزریں گے، اگر اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو کم سے کم وقت میں ہم یہاں تک پہنچیں گے، حملے کی ابتدا یہاں سے ہوگی، میں پیادوں کو آگے رکھوں گا، یا پھر جو بھی اپنی جنگی تدبیر تھی حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ بڑے جوش کے ساتھ بیان کرتے جا رکھے ہیں۔ حضرت محمد بن قاسم کی نگاہیں نقشے کے اوپر ہے اور حجاج حضرت محمد بن قاسم کو دیکھ رہا ہے۔ حجاج کی نگاہیں حضرت محمد بن قاسم کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے۔ حجاج بڑی حیرت سے کہتا ہے کہ نوجوان، تو کس کا بیٹا ہے پہلے یہ بتا۔ تو محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں قاسم کا بیٹا ہوں۔ کہا کون قاسم؟ تو کہا قاسم ابن یوسف۔ تو حجاج مسکرانے لگا، کہا کہ مجھے قاسم کے بیٹے سے یہی امید تھی، تو میرا ہی خون ہے، اور یقیناً تو جو تدبیر بتا رہا ہے یہ بڑی کارگر ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ کئی جنگیں چالو تھی اور کئی جگہ محاذ شروع تھے۔ حجاج نے کہا کہ سپاہیوں کی قلت ہے اور مشکل ہے کہ ولید بن عبد الملک نئی مہم کو شروع کرے اور نئی جگہ محاذ شروع کرنے کے لیے وہ سپاہی دے۔ کہا کہ بصرہ میں ہر سال فوجیوں کے نمائش کا، جس طرح سے آج بھی ہمارے ہاں آرمی والے ہر سال ان کا ایک دن ہوتا ہے جس میں وہ اپنی نمائش لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ٹریننگ کی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو محمد ابن قاسم سے کہا کہ تم اس سپاہیوں کے مظاہرے میں ضرور شریک ہو اور وہاں پہ تم اپنے کمالات بتاؤ، اور کمالات بتانے کے بعد تم وہیں پہ سندھ کے اوپر حملے کی اہمیت بتاؤ، اور بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں کو، تمہاری بہنوں کو کس طرح سے ایک ظالم راجا نے قید کر دیا ہے، اور پھر وہیں پہ تم اپنی فوج کے لیے سپاہی اکٹھا کرو۔ محمد ابن قاسم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ وہاں پہ فوجیوں کی نمائش کا پروگرام بالکل شروع ہی ہونے والا ہے، آپ نکلے اور بصرہ کی طرف چل پڑے۔ بڑی تیز رفتاری سے آپ جا رکھے تھے، ایک سرائے میں آپ نے قیام کیا اور جا کر سرائے کے مالک سے کہا کہ مجھے یہاں پہ تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت ہے، اگر مجھے تازہ دم گھوڑے مل جائے تو میں فوراً بصرہ پہنچ جاؤں گا اور وہاں پہ جا کر میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کروں تاکہ لوگ متاثر ہو کر میری فوج میں جمع ہو جائیں۔ تو سرائے کا مالک کہتا ہے کہ گھوڑا تو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یہاں پہ ولید بن عبد الملک کے چھوٹے بھائی سلیمان بن عبد الملک اپنے دوستوں کے ساتھ قیام پذیر ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تازہ دم گھوڑے کسی کو نہ دیے جائیں کیونکہ ہمیں بھی سفر کرنا ہے۔ آپ ان سے اجازت لے لیجئے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا۔ حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس گئے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی مشغولیات میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کا مزاج تھوڑا الگ تھا اور حجاج بن یوسف کے خاندان سے اس کی اتنی زیادہ نہیں پٹتی تھی اور ہمیشہ ان کی مخالفت پر رہتا۔ جب محمد ابن قاسم کو دیکھا کہ جوان شخص ہے اور 17 سال کی عمر ہوتی کتنی ہے، حضرت محمد بن قاسم کے گلے سے جو ہے تو تلوار حمائل تھی، ڈھال پیچھے لگی ہوئی تھی۔ حضرت محمد بن قاسم نے سلیمان بن عبد الملک سے کہا کہ دیکھیے مجھے تازہ دم گھوڑے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے فوراً فوجی نمائش میں پہنچنا ہے تاکہ میں اس میں حصہ لے سکوں اور اپنے کمالات کا مظاہرہ کر سکوں۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے مذاق اڑایا، کہا کہ بچوں کا فوجیوں کے بیچ میں کیا کام ہے، کیا تم سے تلوار اٹھے گی؟ اس نے جب محمد بن ابن قاسم کا مذاق اڑایا تو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کہا کہ بچے ابھی تم چھوٹے ہو اور ابھی فوج میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوئے ہو، لہذا تم ابھی چلے جاؤ
اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو تلوار لٹک رکھی ہے تمہاری گردن سے، تو کیا یہ تلوار لکڑی کی ہے؟ تو محمد ابن قاسم نے بڑی محبت سے جواب دیا کہ تلوار لکڑی کی ہو یا لوہے کی ہو، تلوار کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کمال تو بازوؤں کی قوت کا ہے۔ اگر تمہارے بازوؤں میں قوت ہے تو لکڑی کی تلوار سے بھی لوہے کی تلوار کا کام لیا جا سکتا ہے۔ محمد ابن قاسم نے جب یہ کہا تو وہ سب کے سب مشتعل ہو گئے اور ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ حضرت محمد ابن قاسم وہاں سے پلٹے، تازہ دم گھوڑا لیا اور فوراً فوجی نمائش میں جہاں پہ وہ اپنے کمالات کا مظاہرہ کر رہے تھے چلے گئے اور آپ نے بھی حصہ لیا۔ جب نیزوں کے مظاہرے کی بات آئی تو حضرت محمد ابن قاسم ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور ایک پتلا سا کرتا آپ کے بدن کے اوپر تھا، ہاتھ میں نیزہ، جوانی کا جوش، 17 سال کی عمر کا نوجوان گھوڑے کی کھلی پیٹھ کے اوپر بیٹھا ہے اور بدن پہ ایک سادہ سا لباس ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور وہ میدان میں اتر گیا اور للکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے؟ لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں دبا لی کہ یہ بچہ کیا پاگل ہو گیا ہے، جو سینے پہ زرہ تک نہیں پہنی، سر پہ لوہے کی ٹوپی نہیں پہنی اور ویسے میدان میں اتر گیا۔ تو حضرت محمد ابن قاسم نے کہا کہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، جسے بھی میرے مقابلے میں آنا ہے آ جاؤ۔ تو ایک تندرست بہادر پہلوان جو پورے لوہے کے لباس میں ڈھکا ہوا تھا، اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کر حضرت محمد ابن قاسم سے مقابلے کے لیے آیا۔ جب دوڑتے ہوئے گھوڑے قریب ہوئے تو حضرت محمد ابن قاسم نے ایک ہی وار سے اس شہسوار کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ پورے مجمع میں نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہو گئی۔ حضرت محمد ابن قاسم کو لوگ داد و تحسین سے نواز رکھے ہیں۔ پھر اس وقت محمد ابن قاسم اپنے گھوڑوں کی زین پر کھڑے ہو گئے، اپنے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، میں یہاں پر اپنی نمائش کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ایک قافلہ مسلمانوں کا جو کیرل سے نکل کر عرب آ رہا تھا، تو سندھ کے راجا نے اسے گرفتار کر لیا اور اپنے دارالحکومت دیبل کے قید خانے میں انہیں قید کر دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور انہوں نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ تو ہے کوئی جو میرے ساتھ اس لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے کوئی نوجوان جو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا چاہتا ہے کوئی بہادر جو اسلام کے ان غیور مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنوں سے منہ موڑ کر میرے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ تو آپ نے جب یہ کہا تو ہزاروں آوازیں اٹھی اور سب نے کہا کہ لبیک اے محمد ابن قاسم، ہم تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، ہم تمہارے لشکر میں چلیں گے۔ حضرت محمد ابن قاسم نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، 10,000 لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ آپ نے انہیں کچھ فوجی ٹریننگ دی اور اس 10,000 کے لشکر کو لے کر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ 10,000 کا لشکر تھا، بظاہر تو بڑا مختصر تھا، لیکن سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے سینوں میں جذبات تھے، اپنی گردنیں کٹانے کا جذبہ تھا، کیونکہ جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ موت کو اتنی ہی زیادہ عزیز رکھتا ہے جتنا دوسری قومیں زندگی سے محبت کرتی ہیں، کیونکہ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ موت کی تیاری کرتا ہے، اور سچا مسلمان تو یہی چاہتا ہے کہ اس کی موت جب آئے تو دنیا کی ذلت میں نہ آئے بلکہ اپنے رب کی یاد میں اس کی موت آئے، شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس لشکر کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جن کی عمر محمد ابن قاسم کے دادا کی عمر کے برابر لوگ تھے، بہت سے ایسے تھے جو ان کے والد کی عمر کے تھے، لیکن کسی نے بھی محمد ابن قاسم سے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے پوتے کی عمر کی ہو اور تم ہمارے سپہ سالار، ہمارے امیر کیسے بن گئے۔ سب نے حضرت محمد ابن قاسم کی اطاعت کی اور ان کے لشکر میں بڑے فخر سے شامل ہو گئے۔ یہ ایک بڑی طویل داستان ہے حضرت محمد ابن قاسم کے ہندوستان پر سندھ پر حملہ کرنے کی۔ سندھ وہ علاقہ ہے جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے، یہ پورا علاقہ سندھ کہلاتا تھا۔ حضرت محمد ابن قاسم نے یکے بعد دیگر ایک ایک شہر کو فتح کرتے ہوئے وہاں کی راجدھانی تک پہنچ گئے۔ دیبل یہ وہاں کی راجدھانی تھی۔ حضرت محمد ابن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں عبادتیں کرتے تھے، اور حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو سب سے پہلے مجدد گزرے ہیں، ان سے بڑے اچھے اور گہرے تعلقات تھے، اور اکثر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت محمد ابن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر تابعین میں سے ہیں، یعنی آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ جب آپ لشکر لے کر پہنچے تو برابر وقت پر نمازوں کی ادائیگی ہوتی، پورا لشکر آپ کے ساتھ میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ یکے بعد دیگرے کئی شہر فتح کیے گئے، اور جب دیبل جو راجہ داکر کی راجدھانی تھی اس کا محاصرہ کیا گیا، اور اسی شہر کے قید خانے میں مسلمان قیدی بھی تھے جنہیں راجہ داہر نے ظلماً قید کر کے تہہ خانوں کے اندر بند کر دیا تھا۔ حضرت محمد ابن قاسم نے کئی دن وہاں پر محاصرہ کیا۔ اس دیبل کے قلعے پر ایک گنبد بنا ہوا تھا، اور گنبد پہ ایک جھنڈا تھا، تو کسی نے محمد ابن قاسم سے بتایا کہ یہ لوگ اس جھنڈے کو بڑا مقدس مانتے ہیں، اگر وہ جھنڈا گر گیا تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، کیونکہ اس قوم کا ماننا یہی ہے کہ جب تک وہ جھنڈا اس بلندی پر، اس گنبد پر لہراتا رہے گا، تب تک اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے۔ محمد ابن قاسم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم انہی کے نظریات کے مطابق انہیں شکست دیں گے۔ آپ نے اپنے منجنیق برداروں کو بلایا، ان کے لشکر میں بہت ساری منجنیق تھی۔ منجنیق اس مشین کو کہتے ہیں کہ جس پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر پھینکے جاتے تھے۔ محمد ابن قاسم کے ساتھ میں بہت ساری منجنیق تھی، اس میں سے ایک منجنیق تھی جس کا نام تھا العروس۔ یہ منجنیق اتنی بڑی تھی کہ جسے کھینچنے کے لیے 500 آدمی لگتے تھے، اور اس منجنیق کو نشانے پر بیٹھانے کے لیے ایک بڑا ماہر آدمی تھا کہ جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ اس نے پہاڑیوں کے اوپر ایسی پوزیشن میں منجنیق کو ایک ٹیلے کے اوپر جمایا کہ وہاں سے جھنڈا بالکل برابر نظر آ رہا تھا۔ پھر بڑے بڑے پتھر جمع کیے گئے۔ اس نے محمد ابن قاسم سے کہا کہ ابن قاسم، میں صرف 3 پتھروں میں یعنی 3 ضربوں میں یہ جھنڈا گرا دوں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، گراؤ۔ تو محمد ابن قاسم بھی خود اس منجنیق کے قریب کھڑے تھے۔ جب پتھر رکھا گیا، بہت بڑی چٹان اس منجنیق کے اوپر، اور رسیوں سے جب کھینچا تو 500 آدمی اسے کھینچنے کے لیے لگتے تھے۔ جیسے ہی کھینچا گیا اور پتھر چھوڑا گیا تو وہ شخص کہتا ہے کہ اب یہ پتھر سیدھا گنبد توڑ دے گا۔ واقعی وہ پتھر گنبد میں گرا، اور وہ گنبد مسمار ہو گیا، جھنڈا تھوڑا سا جھک گیا۔ پھر دوسرا پتھر پھینکا گیا، وہ بھی گنبد پہ گرا، اور گنبد کئی جگہ سے ٹوٹ گیا۔ پھر جب تیسرا پتھر جیسے ہی چھوڑا گیا تو وہ اچھل کے نعرہ لگاتا ہے کہ محمد ابن قاسم مبارک ہو، جھنڈا گر گیا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ واقعی وہ پتھر سیدھے جھنڈے کے اوپر لگا اور جھنڈا گر گیا۔ جیسے گرا تو پورے شہر کے اندر میں شور گل بپا ہو گیا، سفید جھنڈے قلعے کے اوپر لہرانے لگے۔ سفید جھنڈے صلح کی علامت ہوتی ہے۔ کہا کہ ابن قاسم، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اب ہم جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت محمد ابن قاسم نے صلح کی، راجہ داہر کو گرفتار کیا گیا، اور جتنے بھی قیدی تھے ان سب کو آزاد کیا گیا۔ ان میں کئی بوڑھے تھے، ضعیف تھے، بوڑھی عورتیں تھیں، کئی جوان مرد تھے۔ سب نے حضرت محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کو بہت دعاؤں سے نوازا، اور حضرت محمد بن قاسم کا مزاج اتنا متحمل مزاج تھے کہ وہ کسی بھی قوم کا آدمی رہے بہت احترام سے اس سے ملتے اور اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ جب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک سادھو اس راستے سے آ رہا تھا۔ محمد ابن قاسم کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہتا ہے کہ اے سپہ سالار رک جا۔ جیسے ہی کہا تو حضرت محمد ابن قاسم اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور بڑے احترام سے اس سے بات کی، اور پھر ایک جگہ ایک مکان کی سیڑھیوں پر بیٹھے اور محمد ابن قاسم نے بڑے احترام سے اسے بٹھایا۔ تو وہ بڑی حیرت سے محمد ابن قاسم کو دیکھ رہا ہے کہ تو اتنی کم عمر کا ہے لیکن باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے، واقعی تو بڑا ذہین و فطین اور عقل مند ہے۔ اگر یہی تیرا رویہ رہا اور یہی تیرے مزاج میں پاکیزگی رہی، طہارت رہی، تو قسم خدا کی تجھے فتح سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ملک سندھ کی جو اقوام تھی وہیں کے رہنے والی، وہ خود محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر ہوئی، اور ہر قوم کے لوگ حضرت محمد ابن قاسم کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ جب آپ نے قلعہ فتح کیا ہے تو کوئی لوٹ مار نہیں کی بلکہ حقداروں کو ان کا حق دیا۔ آپ کے سپاہیوں میں سے کسی نے بھی کسی کے مکان میں جھانک کر تک نہیں دیکھا۔ وہ سادھو کہتا ہے کہ ہم نے کئی فاتح دیکھے ہیں،
جب کوئی فاتح کسی ملک کو یا شہر کو فتح کرتا ہے تو ہم نے ان کے سپاہیوں کی بربریت دیکھی ہے، ان کا ظلم و ستم دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں سے سامان اور ان کے زیورات لوٹ لیتے ہیں۔ لیکن اے ابن قاسم، تیری فوج کے ایک شخص نے بھی کسی کے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ سامنے سے اگر کوئی جوان عورت آ رکھی ہے تو تیرے سپاہی نے اگر اسے دیکھا تو نگاہیں جھکا لی، بلکہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر دکان پر وہ سودا خریدنے کے لیے جاتا ہے تو پوری قیمت ادا کر کے وہ سامان خریدتا ہے۔ حضرت محمد ابن قاسم نے کہا کہ اے بزرگ شخص، یہ میرے اسلام کی تعلیم ہے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے، اور اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے، اسلام نے تو ظلم و ستم سے روکا ہے۔ یقیناً ہم تلوار اٹھاتے ہیں لیکن ہماری تلوار ظلم کے لیے نہیں اٹھتی ہے بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے اٹھتی ہے۔ ہماری تلوار جابروں اور ظالموں پر اٹھتی ہے، ہماری تلوار حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے اٹھتی ہے، ہماری تلوار مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اٹھتی ہے۔ حضرت محمد ابن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حاصل کرتے ہوئے اب ملتان تک پہنچ گئے۔ اسی وقت سلیمان بن عبد الملک یعنی ولید بن عبد الملک ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بعد سلیمان بن عبد الملک یہ خلیفہ بنا، اور یہ شروع سے حضرت محمد بن قاسم سے حسد اور بغض رکھتا تھا۔ اس نے حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ سے واپس بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت محمد بن قاسم کو اگر اس وقت نہیں بلایا جاتا تو یقیناً آپ فتح کرتے ہوئے آج آگے بڑھتے اور پورا ہندوستان اس وقت آپ فتح کر لیتے تھے۔ حضرت محمد بن قاسم کی پاک طبیعت اور پاک سیرت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ راجہ داہر کی کئی رانیاں تھیں، اس میں سے ایک جوان اور خوبصورت رانی تھی جس کا نام تھا لاڈی۔ وہ بڑی حسین و جمیل تھی اور ایک اچھے خاندان کی وہ خاتون تھی۔ جب اس کے راجہ داہر کے بعد جب اس کے مشیروں نے اور اس کے وزیر نے بتایا کہ جو مسلمانوں کا سپہ سالار ہے وہ جوان اور خوبصورت ہے اور بالکل نوعمر ہے، جس کی عمر 17 سے 18 سال کی ہے، تو اس نے کہا کہ اگر واقعی یہ بات ہے تو میں اس سپہ سالار کو ایک چٹکی میں جو ہے تو اپنے قابو میں کر لوں گی، اپنے حسن کا ایسا جال اس کے اوپر پھینکوں گی کہ میرا فریفتہ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت محمد بن قاسم نے فتح کے بعد بھی اس رانی کے اعزاز میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ اسے اس کے محل میں رکھا، قیدیوں کی طرح ان کے ساتھ، یا شاہی خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ کوئی قیدیوں کی طرح برتاؤ نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں انہی کے قلعے میں رہنے دیا گیا۔ وہ اپنے محلوں میں پہلے کی طرح آرام سے رہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد بن قاسم کو کسی جنگی نقطہ نظر کے تحت رانی لاڈی کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ مشورے اس سے کیے جائے اور یہاں کے حالات کے بارے میں جائزہ لیا جائے اور قلعے کے متعلق معلومات حاصل کی جائے کہ قلعہ کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے، اس میں کتنی سرنگیں ہیں۔ تو اسی کے تحت آپ نے بلایا۔ جب رانی لاڈی کو پتہ چلا کہ محمد بن قاسم نے بلایا ہے تو وہ خوش ہو گئی اور اپنے مشیروں سے کہتی ہے کہ میں نہ کہتی تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ ضرور مجھے بلائے گا، اس لیے کیونکہ اس نے یقیناً سنا ہوگا کہ میں بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں، یقیناً وہ میری باتوں میں آ جائے گا اور میں اسے اپنے قابو میں کر کے ہندوستان سے اور سندھ سے انہیں باہر کر دوں گی۔ حضرت محمد بن قاسم سے ملاقات کے لیے جب چلی تو انتہائی بالکل زیب و زینت کے ساتھ صبر کر تیار ہو کر وہ آپ کے سامنے آئی۔ اس وقت خیمے میں آپ تشریف فرما تھے اور وہاں پہ جو ہے تو ایک ترجمان بیٹھا ہوا تھا، ایک مترجم تھا اور حضرت محمد بن قاسم تھے، اس کے علاوہ خیمے کے اندر کوئی نہیں تھا۔ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئی، اسے بھی ایک کرسی پیش کی گئی، وہ بیٹھی اور ابھی باتوں کا آغاز ہو مترجم کے ذریعے، کیونکہ وہ یہاں کی زبان بولتی تھی، آپ عربی بولتے تھے، اس لیے ایک ترجمان کو رکھا گیا۔ تو رانی لاڈی جو ہے تو مسکرا کے کہتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ضرور یہ نوجوان سپہ سالار میرے حسن کے چرچے سن کر ضرور مجھے بلائے گا، اور آج وہ دن آ ہی گیا۔ تو ترجمان سے حضرت محمد بن قاسم نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ترجمان نے بتایا کہ حضور یہ اس طرح سے کہہ رہی ہے کہ یقیناً محمد بن قاسم میرے حسن سے متاثر ہو گئے۔ حضرت محمد بن قاسم مسکرا کے کہتے ہیں
اور ترجمان سے کہتے کہ اسے میرا پیغام دے دو کہ محمد ابن قاسم کو تیرے حسن کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے، میں تو کچھ جنگی نقطہ نظر کے تحت گفتگو کرنے کے لیے میں نے تجھے یہاں بلایا ہے۔ اب رہی جو جذبات تو یہاں لے کر آئی ہے، تو اگر یہ جذبات میرے اندر ہوتے تو پھر ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی تو اور میں تنہا یہاں پہ ہوتے، کیونکہ جو جذبات تیری آنکھوں میں ہیں وہ جذبات زبان کے محتاج نہیں ہیں، اور ان جذبات کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی، کوئی زبان نہیں ہوتی، کوئی لغت نہیں ہوتی، بلکہ یہ جذبات کوئی بھی کسی کے اوپر ظاہر کر سکتا ہے۔ البتہ حضرت محمد ابن قاسم کی جب پاکیزگی، آپ کی نفاست، آپ کے ذہن کی طہارت اس نے دیکھی، اور بات کرتے وقت حضرت محمد ابن قاسم کی جھکی ہوئی نگاہیں دیکھی کہ یہ کیسا نوجوان ہے کہ ایک نگاہ بھی اس نے میرے اوپر نہیں ڈالی، نگاہ جھکا کر مجھ سے بات کر رہا ہے، قاعدے سے بات کی، اور شاہانہ، چونکہ وہ شاہی خاندان کی تھی تو اس کی شاہی خاندان کی ہونے کی حیثیت پوری برقرار رکھی گئی، اعزاز کے ساتھ اس سے بات کی گئی، اور اسی اعزاز کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ جب باہر آئی تو حضرت محمد ابن قاسم کے جو مشیر تھے وہ کافی عمر دراز تھے، وہ حیرت سے کہتی کہ مجھے تعجب ہے اس نوجوان کے اوپر کہ اس نے بات کرتے وقت میری طرف نگاہ تک نہیں اٹھائی، اور بڑے احترام سے مجھ سے بات کرتا رہا۔ آخر بات کیا ہے؟ یہ کیا کسی کے حسن سے متاثر نہیں ہوتا؟ کیا اسے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کہ ایک خوبصورت عورت اس کے سامنے بیٹھی ہے؟ تو وہ مشیر جو عمر دراز تھا، ضعیف تھا، تو مسکرا کے کہتا ہے کہ اے خاتون، یہ صرف ہمارا سپہ سالار ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری نمازوں کا امام بھی ہے، یہ ہمارا امام بھی ہے۔ اگر اس کی پاکیزگی میں ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو پھر یہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ لیکن محمد بن قاسم کو تم نے ابھی پہچانا نہیں، یہ بہت اونچے کردار کا مالک ہے، یہ عورتوں کا احترام کرنا جانتا ہے، یہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا جانتا ہے۔ حضرت محمد ابن قاسم نے جب سندھ فتح کیا ہے تو اس میں آپ کی تلوار کا زور کم اور آپ کے اخلاق کا زور زیادہ تھا۔ آپ نے اپنی محبت اور اپنی میٹھی زبان اور اپنے اخلاق سے جو ہے تو سندھ کو فتح کیا ہے، یہاں تک کہ یہاں کی حکومت اور یہاں کے رہنے والے تک آپ سے متاثر ہوئے تھے۔ جب سلیمان بن عبد الملک نے حضرت محمد ابن قاسم کو واپس بلایا تھا تو آپ کے سپاہیوں نے، آپ کے مشیروں نے کہا تھا اے ابن قاسم، تم ہرگز دمشق نہ جاؤ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تم دمشق پہنچے تو یقیناً وہ تمہیں قید کر کے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ تم سے پرانی دشمنی رکھتا ہے، تمہارے خاندان سے دشمنی رکھتا ہے، اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر تم وہاں پہنچے تو یقیناً تمہیں قتل کر دے گا، یہیں پہ تم رہو اور اپنی حکومت کا اعلان کر دو۔ حضرت محمد ابن قاسم نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اپنی حکومت کا اعلان گویا خلافت سے بغاوت ہے، اور محمد ابن قاسم جیتے جی کبھی خلافت سے بغاوت نہیں کر سکتا ہے، میں اپنی زندگی میں کبھی اسلام کا شرازہ نہیں بکھرنے دوں گا، میں اپنی زندگی میں جیتے جی کبھی مسلمانوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، چاہے میری جان اس میں چلی جائے۔ بہت روکنے کی کوشش کی گئی لیکن آپ نہیں رکے، اور جو دمشق سے سپاہی آپ کو لینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے حضرت محمد ابن قاسم کو گرفتار کرنا چاہا، کیونکہ حکم یہی تھا کہ انہیں بیڑیاں ڈال کر یہاں پہ لے کر آئے، لیکن محمد ابن قاسم نے کہا کہ اگر تم میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر یہاں سے لے کر چلو گے تو یاد رکھو کہ یہاں پہ بغاوتیں ہو جائیں گی اور لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بندرگاہ تک وہ لوگ آپ کو ویسے ہی لے کر آئے۔ حضرت محمد ابن قاسم کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کی پاکیزگی، آپ کے تقوی اور آپ کی طہارت اور آپ کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نے سندھ کے ساحل پر قدم رکھا تھا تو اس وقت محض آپ کے ساتھ میں 10,000 لوگ تھے، لیکن جب آپ یہاں سے جانے لگے تو اس وقت آپ کو چھوڑنے کے لیے سندھ کے ساحل پر بندرگاہ پر 1,00,000 لوگوں کا مجمع تھا، بلکہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ آپ کی عقیدت میں آئے تھے۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ محمد ابن قاسم کی عقیدت و محبت کا سکہ وہاں کی قوم کے دلوں میں ایسا جم چکا تھا کہ انہوں نے حضرت محمد ابن قاسم کی مورتی بنا دی تھی تاکہ ہم اس کی پوجا کریں۔ جب آپ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنے سامنے اس مورتی کو توڑوایا، کہا کہ دیکھو اسلام کے اندر مورتی وغیرہ یہ سب نہیں ہوتی ہے، اسے توڑ دو، بلکہ اس کی عبادت کرو جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، سب اسی کے بندے ہیں، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی سمندر اور پہاڑوں کا مالک ہے، وہی چاند و سورج کا مالک ہے، اور کوئی بھی
کوئی بھی کام اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی شان اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے بارے میں آپ نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ لوگوں کے کلیجے ہل گئے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت محمد ابن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی نوجوانوں، میں گزارش کروں گا کہ زندگی پڑھو اور مطالعہ کرو حضرت محمد ابن قاسم کی زندگی کا کہ کیسی پاک طبیعت کے مالک تھے۔ خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ محض 2 سال میں آپ نے پورا سندھ فتح کر لیا، اور تلوار سے نہیں کی بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے آپ نے یہاں کے لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کیا، ان کے دلوں میں اپنی محبت کا نقشہ جو ہے تو آپ نے جما دیا۔ 92 ہجری میں آپ کو جو ہے تو واپس بلا لیا گیا، اور جب آپ جہاز میں بیٹھے تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور اسی انداز میں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سلیمان بن عبد الملک کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سلیمان نے جب دیکھا تو مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تو ہی نوجوان ہے اور کیا تو ہی سندھ کو فتح کرنے کے لیے چلا تھا؟ اس نے حضرت محمد ابن قاسم کو ہٹا کر کسی اور کو، جو اس کا حاشیہ بردار تھا، اور ایسے بہت سارے لوگ تھے جو اس کے حاشیہ بردار تھے، اس نے مختلف جگہ پر انہیں گورنر اور حاکم بنا کر بھیج دیا۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ اس نے کسی اور کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا، اور صرف سلیمان بن عبد الملک نے محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں بلایا ہے، بلکہ اس نے قتیبہ ابن مسلم کو، جو چین تک پہنچ گئے تھے فتح کرتے ہوئے، انہیں بھی واپس بلا لیا۔ اور حضرت طارق بن زیاد، جنہوں نے پورا اسپین، آج جو اسپین ہے اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، پورا اندلس جنہوں نے فتح کیا، حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، انہیں بھی اسپین سے واپس بلا لیا۔ اور حضرت موسیٰ بن نصیر، جنہوں نے پورا سوڈان فتح کیا تھا، حضرت موسیٰ بن نصیر کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی۔ حضرت موسیٰ بن نصیر وہ مجاہد گزرے جنہوں نے پورا افریقہ فتح کیا تھا۔ اور موسیٰ بن نصیر، دیکھیے میں نام میں تھوڑا سا، موسیٰ بن نصیر، انہوں نے پورا سوڈان فتح کیا اور پورا افریقہ انہوں نے فتح کیا۔ انہیں فاتح افریقہ کے لقب سے دنیا جانتی تھی۔ جب حضرت طارق بن زیاد حضرت موسیٰ بن نصیر کے کہنے پر، کیونکہ جو موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے پاس اسپین کا جو ایک حاکم تھا وہ آیا، اور اس نے جب بتایا کہ وہاں کا جو راجہ ہے، غالباً راڈار کی اس طرح سے کچھ نام تھا اس کا، اسپین کے راجہ کا، تو اس راجہ نے اس حاکم کی بیٹی کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ حالانکہ وہ اسی کا ہم قوم تھا، ہم مذہب تھا، صلیبی تھے، عیسائی تھے وہ لوگ، لیکن اس نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی، اس کی جوان بیٹی کے اوپر فرفتہ ہو گیا، اسے اپنے گھر میں بلا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایک رواج تھا اسپین میں کہ جو شاہی خاندان کی بچیاں ہوتی تھی وہ اسپین میں جو ہے تو بادشاہ کے گھر میں رہ کر شاہی آداب سیکھا کرتی تھی، تو انہی میں اس حاکم کی بچی تھی جو شاہی آداب سیکھا کرتی تھی، تو اس کے اوپر وہ عاشق ہو گیا اور اس نے جو ہے تو اسے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ وہ مدد کے لیے حضرت موسیٰ بن نصیر کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ بن نصیر کا ارادہ نہیں تھا کہ اسپین کے اوپر اس وقت حملہ کیا جائے، لیکن اس نے کہا کہ میں راستے ہموار کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ بن نصیر نے پھر بربر، طارق بن زیاد جو بربر تھے، بربر ایک قوم ہے جو سوڈان پر غالب تھی، اور یہ ایسی خطرناک اور ظالم قوم تھی کہ ہرقل جیسا ظالم بادشاہ بھی ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈال سکا۔ بڑی بڑی فوجیں ان کے سامنے جب آتی تو ہتھیار ڈال دیتی، یعنی بربر ایسی زبردست قوم تھی۔ آج بھی جو ظلم اور بربریت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ اسی قوم سے آیا ہے۔ تو بربر ایسی خطرناک اور ظالم قوم تھی کہ جس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ بن نصیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی حکمت عملی سے سوڈان کو فتح کیا، بربروں کے اوپر غلبہ حاصل کیا، اور اپنے اخلاق اور دینی تعلیمات سے بربروں کو انہوں نے ایسا قابو میں کیا ہے کہ اب وہی ظالم اور جابر قوم مؤدب اور مہذب ہو گئی اور اسلام پر عمل پیرا ہو گئی۔ اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے حضرت طارق بن زیاد۔ مجھے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اور ہسٹری نہیں بتانا، کیونکہ ان کی تاریخ بھی ایک الگ داستان ہے۔ بس یہاں پہ میں آج کے نوجوانوں کو ایک پیغام دے دوں کہ حضرت طارق بن زیاد ایک دم جوان تھے، حضرت محمد بن قاسم جو 17 سال کے تھے، لیکن دیکھو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں، اور کس طرح سے ان کے دلوں کے اندر اسلامی حمیت اور اسلامی جذبات ہوا کرتے تھے۔ آج کا 17 سال کا نوجوان ہے، اس سے پوچھو
کہ نوجوان اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے. آج کے نوجوان کو صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، نماز کے احکام، نماز کے شرائط اور فرائض نہیں جانتا ہے، اسلام کے تعلق سے آج کل کے نوجوان نہیں جانتے ہیں. لیکن دیکھو وہ بھی تمہاری عمر کے تھے، لیکن انہوں نے کس قدر بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج تک دنیا ان کے اوپر فخر کر رکھی ہے. نوجوانوں میں پھر کہتا ہوں کہ تم دنیا میں زیادہ ملوث نہ ہو اور اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، اپنے ذہنوں کو پاک صاف رکھو اور اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو. حضرت طارق بن زیاد جب 7,000 کا لشکر لے کر بحری راستے سے، یعنی ایک بہت بڑے جہاز میں، بلکہ 3 جہاز تھے، 3 بڑے بڑے جہاز تھے جس میں 7,000 فوج سوار ہو کر اسپین میں اتری ہے، اور جیسے ہی اسپین کی زمین پر قدم رکھا ہے، بندرگاہ پہ اترے ہیں، تو حضرت طارق بن زیاد نے تینوں جہازوں کو آگ لگا دی. پورے لشکر میں شور ہو گیا. جو ان کے باپ داداؤں کی عمر کے مجاہد تھے اور ان کے باپ داداؤں کی عمر کے جو سپاہی تھے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ لگتا ہے ہمارا سپہ سالار کا دماغ پھر گیا ہے، لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، اس نے جہاز جلا دیا، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ اتنا بڑا سامنے سمندر ہے اور سمندر پار کرنے کے لیے جہاز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نے اتنے بڑے بڑے اتنے قیمتی جہاز جلا دیے، اب ہماری واپسی کیسے ہوگی؟ حضرت طارق بن زیاد کو جب پتا چلا کہ ان کے جہاز جلانے کی وجہ سے پورے لشکر میں بے چینی اور بے قراری کا ماحول ہے، تو آپ نے ایک میدان میں پورے لشکر کو جمع کیا اور آپ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اور کہتے ہیں کہ اے مجاہدو، تمہارے اندر بے چینی اور بے قراری کیسی ہے؟ یقیناً میں نے جہاز جلائے ہیں، نہ میرا دماغ پھرا ہے اور نہ میں پاگل ہوا ہوں، بلکہ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب اسپین سے واپسی کا خیال تم ذہن سے نکال دو. اب ہم اس زمین پر اترے ہیں، یا تو یہاں پر ہم فتح حاصل کریں گے اور نہ تو ہم اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دیں گے. مسلمانوں، خاص طور پر نوجوانوں، غور سے سنو، یہ ہے ہمارے سپہ سالار، یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے بزرگ کہ جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اپنے واپسی کے ذریعے کو ختم کر دیا، 3 بڑے بڑے جہازوں کو آگ لگا دی اور آگ لگا کر کہتے ہیں کہ اے سپاہیوں، اے اسلام کے شاہ سواروں، اے اسلام کے سپاہیوں، اے اسلام کے مجاہدوں، یاد رکھو یا تو ہم یہاں پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے ورنہ پھر پورے اسپین کو فتح کریں گے. طارق ابن زیاد کا جب یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے تو پورے لشکر میں ایک جوش پیدا ہو گیا، پورے لشکر کے اندر ایک آگ پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم، اے ابن زیاد، تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہے گا ہم وہاں پہ حملہ کریں گے، جس میدان میں اترنے کے لیے کہے گا ہم اس میدان میں اتریں گے، لیکن اب ہم منہ نہیں موڑیں گے، ہم پلٹ کے واپس نہیں دیکھیں گے. یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ ان کے اسلام سے محبت اور عقیدت کا اثر تھا کہ جب میدان میں اترے ہیں تو فتح پہ فتح ملتی گئی، یہاں تک کہ پورا اسپین انہوں نے فتح کر لیا. ادھر حضرت موسیٰ بن نصیر بھی اپنے شاگرد طارق ابن زیاد کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر اسپین کی زمین پر اتر گئے. ایک طرف حضرت طارق بن زیاد بڑھتے چلے جا رکھے ہیں فتح حاصل کرتے ہوئے، دوسری طرف موسیٰ بن نصیر چلے جا رکھے ہیں، اور ایک مقام پر استاد و شاگرد کی ملاقات ہو گئی، دونوں لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے، اب مل کر فتح حاصل کیا ہے. مسلمانوں، یقیناً اللہ نے وہ کامیابی عطا فرمائی تھی اسپین کی سرزمین پر کہ طارق ابن زیاد کی قربانیاں رائگاں نہیں کی گئی، بلکہ 800 سال اسپین کی زمین کے اوپر حکومت رکھی ہے. سب سے زیادہ اگر تاریخ لکھی گئی ہے تو اسپین کی زمین کے اوپر لکھی گئی ہے، اسپین کے حالات اور اسپین کی داستان پر لکھی گئی ہے. آج بھی تاریخ شاہد ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں نے کیسی اپنی عظمتوں کے پرچم لہرائے تھے، کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی روشنی پیدا کی تھی. نوجوانوں، تم اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو، اسپین کی تاریخ پڑھو، ہندوستان کی تاریخ پڑھو، عرب کی تاریخ پڑھو، یمن اور شام، روم اور فارس کی تاریخ پڑھو کہ کس طرح سے ان کے اندر اسلامی جذبات تھے جس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن سلیمان بن عبد الملک نے طارق بن زیاد کو بلایا اور انہیں تو قید نہ کر سکا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر میں انہیں قید کروں گا تو پورے بربر دمشق کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور بربروں سے مقابلہ کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس نے طارق ابن زیاد کو تو چھوڑ دیا، لیکن حضرت موسیٰ بن نصیر کے اوپر اتنا زیادہ اس نے جرمانہ عائد کر دیا کہ جرمانے کی وصولیابی کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں تھی تو پیروں میں بیڑیاں ڈالی اور پھر آپ کو
پیادہ دمشق سے 80 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کے بزرگ ہیں، ان کے پیروں میں بیڑی ڈلی ہے، اور پیدل انہیں مکہ شریف لے گیا اور حرم میں پاک کے قریب بیٹھا دیا اور وہاں پہ ان سے بھیک منگوایا. کہا کہ اے موسیٰ بن نصیر، تمہیں جرمانہ تو ادا کرنا کی ہے، اب چاہے تم کسی طریقے سے بھی کرو. حضرت موسیٰ بن نصیر کو بھکاری بنا کر اس نے حرم کے پاس بٹھا دیا. آپ اپنے پیروں کی بیڑی کے اوپر کپڑا ڈال دیتے اور وہیں پہ کھڑے ہو کر کہتے، لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے تھے. آپ بڑا نرالا اور عجب انداز تھا آپ کا بھی. بھیک نہیں مانگتے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ آپ چادر بچھا دیتے اور بس ایک آواز لگاتے تھے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک بربر نے آپ کو پہچان لیا، قریب گیا. وہ بربر حج کے لیے آیا ہوا تھا. آ کے کہتا ہے کہ کیا تم موسیٰ بن نصیر نہ کیوں ہو؟ آپ کہتے کہ ہاں میں ہی موسیٰ بن نصیر ہوں. تو اس کی قوم کے اور بھی لوگ جمع ہو گئے. وہ بربر اپنے قبیلے کا بہت بارسوخ آدمی تھا. موسیٰ بن نصیر کو اس حال میں جب دیکھا تو اس کا خون کھول گیا اور کہتا ہے کہ موسیٰ آخر یہ تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے بتایا کہ میرے اوپر جرمانہ عائد ہے، جس کے ادائیگی کے لیے مجھے بھیک مانگنے کے لیے یہاں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے. بربر جوش میں آ گیا، کہتا ہے کہ موسیٰ کیا حال ہو گیا تمہارا؟ تو حضرت موسیٰ بن نصیر مسکرا کے کہتے ہیں کہ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ لوگ مجھے فاتح افریقہ کے نام سے جانتے ہیں، لوگ میری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ شہرت، وہ عظمت اور وہ جرأت اور بہادری عطا کیا ہے کہ بڑی بڑی ظالم قومیں میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھی، لیکن آج دیکھو میں کس حال میں پہنچ گیا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. رب تبارک و تعالیٰ کے ہی قبضے میں عزت اور ذلت ہے. جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہی ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ سڑکوں پہ ڈال دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنتیں چھین کر انہیں رسوا کر دیتا ہے. آج تم میرا حال دیکھ رکھے ہو کہ میں کہاں تھا لیکن کہاں پہنچ گیا ہوں. بربر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، بس تم اشارہ کر دو، ایک تمہارا اشارہ ہو جائے میں پورے بربروں کو دمشق کے اوپر لے آؤں گا. یقیناً اگر بربروں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا تو سلیمان کو بھاگتے راستہ نہیں ملے گا. لیکن موسیٰ بن نصیر نے بھی ہاتھ جوڑ کر اس سے یہی کہا کہ نہیں، کبھی ایسا مت کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اسلام کا شرازہ بکھر جائے، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی سلطنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بلکہ ساری سلطنتیں ایک خلیفہ سے جڑی رہے، ساری سلطنتیں ایک امیر المومنین سے جڑی رہے. بس میں یہی چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ بن نصیر نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، لیکن دیکھو حضرت موسیٰ بن نصیر نے اسلام کے شیرازے کو بکھرنے نہیں دیا. اس نے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ حضرت موسیٰ بن نصیر کو جو تو قید کر کے رکھا، اور حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے دمشق کے قید خانے میں قید کیا اور پھر آپ کے قتل کا حکم بھی دے دیا. ایک زبیر نامی شخص جو اس وقت ہندوستان میں تھے، انہوں نے ایک خط لیا اور خط لے کر ہندوستان کے کسی شخص کا جو آپ کے سپاہیوں میں ہوں گے، تو کہا کہ یقیناً حضرت محمد بن قاسم کو سلیمان بن عبد الملک قتل کر دے گا، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اگر وہ شخص کہہ دے تو پھر کبھی محمد بن قاسم کو اسے قتل کرنے کی جرأت نہیں ہوگی. تو کہا وہ شخص کون ہے؟ تو کہا وہ شخص جو ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یقیناً سلیمان بہت سخت مزاج ہے لیکن وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے آگے نہیں جا سکتا. تو زبیر نے وہ خط لیے. اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے گورنر تھے. وہ خط لے کر سندھ سے مدینہ شریف پہنچے. حضرت عمر بن عبد العزیز کو وہ خط پیش کیا اور کہا کہ آپ سفارش کر دو، سلیمان سے کہے کہ ہرگز محمد بن قاسم کو وہ قتل نہ کرے. تو کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت محمد بن قاسم کے رہائی کے لیے حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک تحریر دی اور کہا کہ فوراً تم دمشق پہنچو اور یہ خط جو ہے تو سلیمان کے ہاتھ میں دینا، پیچھے سے میں بھی آ رہا ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنا خط زبیر نامی شخص کے ہاتھ دیا، کہا کہ دمشق میں سلیمان کے ہاتھ میں دینا، اور پیچھے سے آپ نے بھی جو ہے تو سفر شروع کیا. زبیر وہ بہادر نوجوان تھا جو محمد بن قاسم سے بڑی عقیدت و محبت رکھتا تھا، لیکن جب بڑی تیز رفتاری سے دن رات سفر کرتے رہے اور دمشق کے دروازے پر جب پہنچے قلعے کے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جم غفیر ہے، ایک مجمع جو نکلا چلا آ رہا ہے اور ان کے کاندھوں پر ایک جنازہ ہے. آپ سہم گئے. جب قریب پہنچے تو کہا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ محمد ابن قاسم کا جنازہ ہے.
جیسے کہا محمد ابن قاسم کا جنازہ ہے تو گھوڑے سے اتر گئے اور ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھا اور آنکھوں سے آنسو بہانے لگے. کہا مجھے تاخیر ہو گئی پہنچنے میں، خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تقدیر نے اپنا کام کی. محمد ابن قاسم کی زندگی اتنی ہی تھی. 23 سال کی عمر میں آپ کو شہید کر دیا گیا. 23 سال کی عمر میں سلیمان بن عبد الملک نے جو ہے تو آپ کو قتل کروا دیا. حضرت عمر بن عبد العزیز جب پہنچے تو جا کر انہوں نے دامن تھام لیا تھا. دامن تھام کر کہا کہ تو نے یہ اچھا نہیں کیا. سلیمان کہتا ہے کہ آپ بہت تاخیر سے آئے، اگر آپ تھوڑا پہلے آتے تو قسم خدا کی میں محمد ابن قاسم کو قتل نہیں کرواتا تھا، لیکن آپ کا خط بہت تاخیر سے مجھ تک پہنچا اور آپ بھی بہت تاخیر سے آئے. حضرت محمد ابن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی طویل داستان ہے. میں نے بڑے مختصر انداز میں کچھ خاص پہلو نوجوانوں آپ کے سامنے پیش کیے. میں خدا کے لیے پورے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ تم دنیا کی زیادہ رنگینیوں میں مبتلا مت ہو. اپنی نگاہوں کو، اپنے ذہنوں کو پاک اور صاف رکھو، اپنے مزاجوں کو صاف اور پاک رکھو. حضرت محمد ابن قاسم کی زندگی دیکھو، ان کی تاریخ پڑھو. حضرت طارق بن زیاد کی تاریخ پڑھو. حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی تاریخ تم پڑھو کہ جنہوں نے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور اسلام کی انہوں نے کیسی خدمت کی ہے. خود اسلام پر عمل پیرا تھے، شریعت مطہرہ پہ عمل کیا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کس طرح سے دوسروں کو بھی کس طرح سے اسلام کی دعوت دی ہے. نوجوانوں، 17 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم سپہ سالار بن کے پورا سندھ فتح کرتے ہیں، لیکن آج 17 سال کے نوجوان کو صحیح سے اسلام لکھنا نہیں آتا ہے، صحیح سے اسلام کے احکام نہیں معلوم، اسلام کے ارکان نہیں معلوم کہ اسلام کے ارکان کیا ہے، اسلام کے لیے مسلمان ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے. نوجوان آج نہیں جانتے، موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ میں وہ الجھے ہوئے ہیں، رات میں بیٹھ کر موبائلوں کے اوپر لڑکیوں سے، غیر لڑکیوں سے بات کرنے میں مبتلا ہے. نوجوانوں، خدا کے لیے یہ تمہارا ٹک ٹاک پہ تھرکنا اور ناچنا، یہ آدھی رات تک فون پہ لڑکیوں سے بات کرنا قبر میں کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ الٹا قبر میں عذاب کا سبب بنے گا. یہ ٹک ٹاک بنانا، ٹک ٹاک پہ ناچنا چھوڑو، یہ موبائلوں کے اوپر رات تک غیر عورتوں سے بات کرنا چھوڑو، یہ گاڑیوں پہ لڑکیوں کو گھمانا چھوڑو اور اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھو. یہ رات تک بیٹھ کر موبائل پہ پب جی کھیلنا، لوڈو کھیلنا، کیرم کھیلنا، یقیناً یہی وہ غفلتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا تمہیں دبا رکھی ہے. یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے آج تم ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھ رکھے ہو. آج اگر تمہیں ذلیل کیا جا رکھا ہے تو اسی لیے کیونکہ تم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا، اپنے مجاہدین کی تاریخ کو تم نے بھلا دیا. اگر تم بزرگوں کی تاریخ یاد رکھتے تو یقیناً انہی کی طرح جذبات تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے اور تم بھی اسی طرح سے اسلام کی خدمت انجام دیتے، اسلام پہ عمل پیرا ہوتے، شریعت مطہرہ پہ تم عمل کرتے. نوجوانوں، اب بھی وقت ہے، چھوڑ دو غفلت کی زندگی، چھوڑ دو یہ موبائلوں کا استعمال اور کتابیں اٹھاؤ، کتابیں پڑھو، اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو، اپنے بزرگوں کی ہسٹری دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے کارنامے انجام دیے ہیں. یہ موبائل پہ رات بھر لگے رہنا یہ تمہیں کام نہیں دے گا، بلکہ یہ سارے کام جو تم کرتے ہو یہ دنیا میں تمہاری دنیا بھی تباہ کر دیں گے اور آخرت بھی تباہ کر دیں گے. اگر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو نوجوانوں تو اپنے اسلاف کو یاد رکھو، ان کی تاریخ کو زندہ رکھو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے تو تم ان کی تاریخ بتاؤ. آج ہمارے گھروں میں یقیناً ہم گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے شوکیز ہوتے ہیں اور شوکیز میں مہنگی چیزیں ہوتی ہے. اگر نکی ہوتا ہے تو دینی کتب نہیں ہوتے ہیں. تم اپنے گھر میں یقیناً مہنگے سامان رکھو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک الماری ایسی بناؤ کہ جس میں قرآن شریف رکھا ہو، جس میں قرآن کی تفسیر ہو، جس میں فقہ کی کتابیں ہوں، جس میں بہار شریعت رکھی ہو، قانون شریعت رکھی ہو، فتاوی رضویہ رکھی ہو، جس میں اسلاف کی تاریخ رکھی ہو، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ ہو، جس میں سلطان نور الدین زنگی کی تاریخ پر کتاب رکھی ہو، جس میں خلافت عثمانیہ اور سلجوقیہ سلطنت پر تاریخ رکھی ہو، جس پہ ہندوستان میں حکومت کرنے والے جتنے ہمارے سلاطین اور بادشاہ گزرے ہیں ان کی تاریخ پر کتابیں تمہارے گھر میں موجود ہونی چاہیے. آج کل یہ کتابیں ہندی میں بھی آتی ہے، خدا کے لیے کم سے کم ہندی میں ہی لا کر ان کتابوں کو پڑھو، مطالعہ کرو، غفلت کی زندگی سے باہر آؤ. اگر تم نے آج بھی غفلت
غفلت کی زندگی نہیں چھوڑی اور تم نے غفلتوں سے توبہ نہیں کی تو یاد رکھو اسی طرح سے دنیا میں ذلیل ہوتے رہو گے اور رسوا ہوتے رہو گے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی سرخ روئی چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلو اور اپنے اسلاف اور بزرگوں کی تاریخ زندہ رکھو، اپنے بزرگوں کی داستانیں پڑھتے اور سنتے رہو، کیونکہ بزرگوں کی داستانیں ہی ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ کیونکہ قومیں جب اپنے بزرگوں کی داستان اور بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تو وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہے، کیونکہ زندہ وہی قوم ہوتی ہے جو اپنے اسلاف اور بزرگوں کی تاریخ کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو بزرگوں کی تاریخوں کو زندہ رکھو، ان کے کارناموں کو زندہ رکھو اور ان کی عقیدت و محبت اپنے دلوں میں بساؤ اور انہی کی طرح اپنے دلوں کے اندر جذبات پیدا کرو۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے بزرگوں کے اسلاف کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جنگ بدر کے اوپر بیان کروں گا۔ جنگ بدر یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ جنگ بدر کیوں واقع ہوئی، کس طرح سے واقع ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی، مشرکین بہت زیادہ تھے اور اللہ نے مسلمانوں کو اس پر فتح عطا فرمائی، مشرکین پر فتح عطا کی۔ انشاءاللہ کل میں جنگ بدر کی تاریخ پیش کروں گا، لہذا تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل وقت پر حاضر رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جنگ بدر کے اوپر بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔